علیکم ناظرین، میں ہوں اسناد ملک اپنے نئے پروگرام کے ساتھ۔ ناظرین، سپریم کورٹ سے بڑی خبر یہ ہے کہ سینئر قانون دان عابد زبیری نے سپریم کورٹ میں 26ویں مجوزہ آئینی ترمیم کے مسودے کو چیلنج کیا تھا۔ وہ پٹیشن جو ہے وہ کیس فکس ہو گیا ہے اور چیف جسٹس قاضی فیصل کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ یہ معاملہ 17 اکتوبر کو دیکھے گا۔ اچھا، مزے کی بات ہے، عابد زبیری نے جب یہ ڈرافٹ آیا پرپوز، اور اس دن آئینی ترمیم تو ہو نہیں سکی، اتوار والے دن مولانا فضل الرحمان ڈٹ گئے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد جو ہے وہ پٹیشن کچھ آئیں عابد زبیری کی طرف سے، اور یہ پاکستان بار کونسل کے 6 ممبر ہیں جو اپوزیشن میں ہیں، جو پروفیشنل گروپ میں ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں، عابد زبیری جسٹس قاضی فیصل کی گڈ بک میں نہیں ہے، کیونکہ یہ عمر عطا بندیال کے قریب تھے۔ عمر عطا بندیال آڈیو لیکس کمیشن میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، اور عابد زبیری جب بھی کسی معاملے میں آتے ہیں تو قاضی صاحب کا جو ایک پارا ہے وہ ذرا ہائی ہو جاتا ہے۔ تو یہ کوئی اتنی یعنی بات نہیں ہے کہ جس پہ آپ کہیں کہ جی قاضی صاحب نے یہ ٹیک اپ کر لی ہے تو جی بڑا معاملہ ہو جائے گا، کوئی ریسٹریننگ آرڈر پاس ہو جائے گا۔ لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے یہ معاملہ امپورٹنٹ بھی ہے۔ تو خیر، عابد زبیری کی پٹیشن، ایک تو عابد زبیری نہ ہوتے، کوئی اور ہوتے تو معاملہ کچھ اور تھا۔ پھر عابد زبیری خود ہی وکیل ہیں۔ اب عابد زبیری کو دیکھ کے میرا تو خیال ہے کہ ان کو یا تو وکیل چینج کر دیں یا کوئی اور معاملہ۔ اب یہ مجوزہ جو ایک ترمیم آنے جا رہی ہے، چیف جسٹس قاضی فیصل نے اپنے پاس یہ کیس لگایا پرپوز ڈرافٹ، اس پہ پہلے سپریم کورٹ رجسٹرار نے آبجیکشن لگا کے اس کو واپس کیا، اور وہ آبجیکشن ایسے تھے، وہ ایک کلرک کے نہیں تھے، وہ کسی ویل ریسرچ آدمی کے تھے کہ جی یہ جو ہے وہ ایک تو عابد زبیری آ نہیں سکتا، یہ پاکستان بار کونسل کے ممبر ہے، پہلے آپ نے اپنے ممبر سے یعنی رجوع کیا ہے، آپ نے اپنے یعنی نمائندوں سے رجوع کیا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے عابد زبیری سے یہ بھی پوچھا کہ جی یہ جو پرپوز ڈرافٹ ہے یہ کیسے روکا جا سکتا ہے، پارلیمنٹ کو لیجسلیشن سے کیسے روکا جا سکتا ہے جب ایکٹ نہ بنے۔ تو اس قسم کے بہت سے آبجیکشن تھے جو ایسا لگ رہا تھا کہ اگر کوئی پٹیشن ڈسمس بھی کرنی ہوئی تو یہی آبجیکشن ہوگی۔ اب یا تو یہ ہے کہ وہ آبجیکشن جو رجسٹرار آفس کے تھے اس پہ عابد زبیری نے اپیل فائل کی۔ اپیل جنرلی ایک چیمبر میں ایک جج کے پاس لگتی ہے کہ کیس پٹیشن مینٹینیبل ہے نہیں۔ اب یہ جو اپیل سمیت یہ معاملہ جو ہے یعنی آبجیکشن سمیت جو ہے یہ 3 رکنی بینچ قاضی فیصل کی سربراہی میں یہ معاملہ دیکھے گا۔ اب قاضی فیصل صاحب کیا کریں گے؟ قاضی فیصل صاحب کیا جو ایک ان پہ الزام لگ رہا ہے کہ وہ موجودہ نظام کی سہولت کاری کر رہے ہیں، اور وہ سہولت کاری انہوں نے 13 جنوری کے آرڈر کے بعد انہوں نے کون سے فیصلے نہیں کیے۔ آخر میں انہوں نے 63A کا فیصلہ دے کے حکومت کو کھلی چھٹی دے دی کہ آپ ہارس ٹریڈنگ کریں، فلور کراسنگ کرائیں، لوٹے بنا کے آپ آئینی ترمیم پوری کریں۔ یہ وہ ایک تاریخی کام قاضی فیصل صاحب نے کیا جو میرا خیال ہے صدیوں بعد یاد رکھا جائے گا۔ جب وہ ٹائمنگ کی بات کرتے ہیں نا کہ عمر عطا بندیال اور اس کے ان 3 رکنی بینچ نے سہولت کاری کی، پی ٹی آئی کی، تو اب سہولت کاری کس نے کی؟ کس نے 63A کا ٹائمنگ کے اس ٹائمنگ پہ فیصلہ دے کے یہ کہا کہ جی ووٹ کاؤنٹ ہو سکتا؟ اگر آپ ججمنٹ ریزرو کر لیتے، وہ کیوں آپ نے کیا؟ وجہ یہ ہے کہ ظاہری بات ہے آپ ایک سسٹم کے ساتھ، اگر اس وقت عمر عطا بندیال اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ چل رہے تھے تو آپ اب نون لیگ کے ساتھ چل رہے ہیں۔ یہ ایک پرسپشن ہے، کامن ہے، اور ود فیکٹس یہ پروو ہو رہی ہے۔ تو خیر جو ہے وہ اب یہ جو پٹیشن لگی ہے اس کی 2-3 چیزیں ہیں کہ آبجیکشن لگا کے قاضی فیصل صاحب نے یہ واپس کی تھی۔ آبجیکشن بھی ایسے تھے جو ایک عام کلر کے نہیں تھے، وہ ایسے تھے کہ جو ایک بڑے جاندار آبجیکشن تھے۔ تو اب یہ ہے کہ کیا یہ جو مجوزہ آئینی ترمیم پہ ریسٹریننگ آرڈر جو ہے وہ تو نہیں، قاضی فیصل کیا عابد زبیری صاحب یہ ایک یہ ہوگا کہ موجودہ حکومت 26ویں ترمیم لا رہی ہے، انہیں ڈر ہے کہ کہیں جج پھر کچھ نہ کر دیں، تو قاضی فیصل صاحب نے پھر چیزوں کو قابو میں کرنے کے لیے، کیونکہ نیچے ہائی کورٹ میں بھی پٹیشن ہوئی ہیں کہ جی یہ جو ڈرافٹ ہے یہ شیئر نہیں ہو رہا، اس طرح کی چیزیں۔ پشاور ہائی کورٹ میں آپ کو یاد ہے کہ اس حوالے سے ایک لارجر بینچ بننے جا رہا ہے، پشاور ہائی کورٹ سے ہی امید ہے فی الحال کہ وہاں جو ہے وہ کوئی ریلیف بھی مل سکتا ہے۔ ان حالات میں چیف جسٹس قاضی فیصل نے آبجیکشن سمیت اپنے پاس کیس لگا۔ کچھ بھی نہ کریں، وہ جو اپنے ریمارکس دیں گے وہ اس سے نیریٹو بن جائے گا، بہت کچھ نیریٹو بن جائے گا۔ تو کیا قاضی فیصل صاحب ابھی بھی چاہتے بھی اس نظام کو تقویت دینے کے لیے تاکہ آئینی ترمیم کر لیں، میں ان کو کنٹرول کر رہا ہوں، یہ ایک پرسپشن دے رہے ہیں؟ کیا قاضی فیصل آصف سعید کھوسہ بننے جا رہے ہیں؟ آصف سعید کھوسہ کیا آصف سعید کھوسہ صاحب کو بھی یہی امید تھی کہ جی ان کو ایکسٹینشن ملے گی۔ فروغ نسیم صاحب جو ہے وہ ان کے ذریعے رابطے میں ان کو تھے کہ جی ان کو 3 سال جو ہے وہ مل جائیں گے ہر جج کو، جس طرح اب چل رہا ہے معاملہ۔ تو ایک آپ کو یاد ہوگا فخر امام اور امجد نیازی کے ذریعے جو ہے وہ ایک بل بھی موو کیا گیا کہ جی ججز کی ایج جو ریٹائرمنٹ ہے بڑھائی جائے، لیکن کچھ نہیں ہوا۔
اب کھوسا صاحب نے دیکھا کہ میں تو ویسے ہی قاضی فیصل کے پریزیڈنشیل ریفرنس میں بہت زیادہ بدنام ہو گیا ہوں، کیا ہے اپنی، لیکن کوئی بھی جج ہے نا چیف جسٹس، اس کو پتا ہے کہ میں پرو اسٹیبلشمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے کام کرنے والا چیف جسٹس کے طور پہ ریٹائر ہوں گا تو میری تباہی ہے۔ آخر میں وہ ایڈونچر کرتا ہے۔ افتخار چودھری نے 35 مسنگ پرسن کا کیس اٹھا کے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف انہوں نے کہا اٹس اے کرائم اگینسٹ ہیومینٹی، یہ ہیومینٹی وہ بہت بڑی آبزرویشن تھی وہ 35 مسنگ پرسن میں۔ گلزار احمد صاحب بھی پریشر میں آ کے انہوں نے بھی آخر میں جب، لیکن انہوں نے عمران خان کو طلب کیا، یہ ثاقب نثار نے تو خیر ہر طریقے سے چیزوں کو چلایا، لیکن آصف سعید کھوسر نے جاتے جاتے جو ہے وہ فیصلے کیے۔ یہ جو آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کی ایکسٹینشن کا معاملہ ٹیک اپ کر لیا، مشرف کا جس طرح انہوں نے وقار سیٹھ کو اسپیشل کورٹ کا ہیڈ بنوا کے ان کو سزائے موت دلوائی، وہ آصف سعید کھوسر صاحب کا بڑا رول تھا۔ تو آصف سعید کھوسر صاحب نے آخر میں اپنا امیج بہتر کرنے کے لیے کیا، اور آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا جب یہ معاملہ انہوں نے اٹھایا تو مجھے یاد ہے کہ جب وہ ریٹائر ہو رہے تھے تو سارے جج اٹھ کے ان کی کیا کہ جی بڑی ہمت کی، بڑا کام دکھایا آپ نے۔ تو اب کیا قاضی فیصل صاحب، ظاہری بات ہے خبریں تو اب آ رہی ہیں جی قاضی فیصل صاحب کے لیے ٹرسٹ نہیں ہے، قاضی فیصل صاحب کو 3 سال وہ اس وجہ سے چاہ رہے ہیں کہ وہ آگے اپنا امیج بہتر کرنے کے لیے، اسٹیبلشمنٹ خوش نہیں ہے، نون لیگ چاہ رہی ہے۔ اور نون لیگ کیوں چاہ رہی ہے قاضی صاحب کو؟ نون لیگ اس وجہ سے چاہ رہی ہے کہ قاضی صاحب جو ہیں ایک تو وہ سخت اینٹی پی ٹی آئی، ان کی پرسپشن ہے کہ پی ٹی آئی کو رگڑا دے رہے ہیں۔ دوسرا ان کے حوالے سے نون لیگ کو یہ ہے کہ جب کوئی اسٹیبلشمنٹ اور ہمارا پنگا ہوگا تو قاضی صاحب ہمیں پھر ریسکیو کریں گے۔ اب دیکھنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ، میرا خیال ہے کہ قاضی صاحب کو ان کو بھی پتہ ہے کہ ہمارے ایک آرمی چیف تھا مشرف، جو بھی اس کی سزا موت دے دی، جو نیشنل پارک یہ مرگلہ پال والا 8000 ایکڑ زمین نہیں دی۔ تو قاضی فیصل صاحب میں ایک ٹینڈنسی تو ہے کہ جب وہ اسٹیبلشمنٹ کو کویسچن کریں گے تو میرا خیال ہے پاکستان کا کوئی جج بھی اتنی زیادہ سخت طریقے سے نہیں کر سکتا جتنا قاضی فیصل صاحب اسٹیبلشمنٹ کو، اور یہی امید پی ٹی آئی کو تھی کہ جب وہ چیف جسٹس بنے تو وہ ہماری جگہ وہ اسٹیبلشمنٹ ہمیں ریسکیو کریں گے، لیکن قاضی صاحب نے یہ آپٹ کیا کہ میں اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی کو انہوں نے کیا، وہ اس طرف نہیں گئے۔ تو یہ ایک چیز ہے کہ قاضی فیصل صاحب کے حوالے سے ایک فیصلہ ہو چکا ہے کہ جی ان کو نہیں رکھنا، کیونکہ وہ تو 3 سال کوئی پتہ نہیں کس طرح ایڈونچر ہے۔ پھر وہ جن کے ساتھ ہینڈل جو بھی وہ ایک مبینہ آیا کہ جی وہ جن کے قریب تھے وہ بھی چلے گئے، تو اب وہ کون ان کو ہینڈل کر سکتا ہے، یہ بات بھی ہو رہی ہے۔ تو اب یہ ہے کہ جی کیا قاضی فیصل صاحب جو ہیں یہ معاملہ ٹیک اپ کر کے کیا وہ کوئی کہیں گے کہ یہ اینف از اینف، آپ نوٹیفیکیشن کیوں نہیں کر رہے منصور علی شاہ کا؟ اگر یہ چیزیں کر دیں تو میرا خیال ہے کہ ان کا یہ ہے کہ جو ماضی میں چیزیں ہوئیں وہ کم از کم یہ ہو سکتی ہیں کہ یہ جو بھی ہو جاتے جاتے انہوں نے کم از کم منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن، جو منصور علی شاہ وہ شخصیت جنہوں نے ان کو بچانے میں، قاضی فیصل کو بچانے میں بڑا اہم رول تھا پریزیڈنشیل ریفرنس میں، ان کے خلاف کیا کیا الزامات لگے، ان کے خلاف کیا کیا، لیکن منصور علی شاہ نے آخری حد تک قاضی فیصل کا ساتھ دیا۔ اب جب منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن نہیں ہو رہا تو کیا قاضی فیصل صاحب جو ہیں وہ اس طرف جائیں گے کہ نوٹیفیکیشن اپنا، یعنی وہ انشور کرائیں گے کہ جی کریں آپ نوٹیفیکیشن، کیا ہو رہا ہے، کیوں نہیں ہو رہا، میں تو جا رہا ہوں نوٹیفیکیشن آپ کیوں نہیں کر؟ یہ پرسپشن بنا رہیں گے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے وہ بات کریں گے کہ یہ جو ایم این اے اٹھا کے ان کی گھروں کو سیل کیا جا رہا ہے، ان کے بزنس فیکٹریاں سیل کی جا رہی ہیں، مار دھاڑ ہو رہی ہے، ہر چیز آ رہی ہے، پی ٹی آئی کے لوگ بتا رہے ہیں کہ جی ہمارے ایم این اے اٹھائے گئے۔ کیا اس بنیاد کو دیکھ کے قاضی فیصل صاحب جو ہیں وہ یہ کریں گے کہ یہ امینڈمنٹ ایسی ہوتی ہے؟ اس طرح کے سوال اٹھائیں گے۔ ویسے اس کے چانس کم ہیں، قاضی صاحب جو ہیں بڑے کلیئر ہیں، ان کی جو پی ٹی آئی کے حوالے سے جتنا وہ آگے چلے گئے وہ اب پیچھے ہٹے نہیں، لیکن کچھ رپورٹس ہیں کہ کوئی وہ نالام بھی ہیں کہ ان کو ایسا پرسپشن مل رہی ہے کہ کچھ جو قاضی صاحب کے چاہنے والے ہیں وہ اس وجہ سے نالاں ہیں کہ قاضی صاحب کو استعمال پورے نظام کے لیے کیا گیا۔ اب کہا گیا کہ نہیں جی قاضی صاحب ٹرسٹڈ نہیں ہے، قاضی صاحب کو اب 3 سال نہیں رکھا جا سکتا، یہ بات بھی ہو رہی ہے۔ تو اب یہ میرا خیال ہے کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے قاضی فیصل صاحب یہ جو 17 کو کیس لگا رہے ہیں، 15-16 غالباً کراچی بار ایسوسیشن کی طرف سے کنونشن ہے، الفقراء کنونشن، وہ بڑا ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں نا، بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں آئینی ترمیم، وہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ خواب تھا بینظیر بھٹو شہید کا، تو میں آئینی ترمیم بنا لوں تو بس میں اپنا یہ کریڈٹ ہے کہ اپنا سی وی مضبوط کر لوں کہ میں نے بڑا کام کر دیا۔ نون لیگ چاہتی ہے کہ جی ایف سی سی نہیں، قاضی فیصل صاحب رہے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کے اپنے انٹرسٹ ہوں گے، ظاہری بات ہے، ان کو ایف سی سی سے نہیں، ان کو تو یہ ہے کہ جو ان کے معاملات ہیں وہ اس طریقے سے سموتھلی چلیں۔ ایف سی سی میں بھی اگر قاضی فیصل صاحب آتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ اب اگر کسی معاملے میں قاضی صاحب اور اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے تو آپ کا کیا خیال ہے قاضی صاحب کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس پہ بہت سے لوگ سوچ بچار بھی کرتے ہیں کہ کل اگر کسی معاملے میں پھڈا ہو جاتا ہے تو قاضی صاحب کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟
تو قاضی صاحب پہ رسک نہیں لیا جا رہا. اگر نون لیگ چاہ بھی رہی ہے تو وہ نہیں, کوئی اور رسک نہیں لے گا. اب ان حالات میں لیکن ایک چیز یہ بھی ہو رہی ہے کہ ایف سی سی قاضی صاحب کا جو ٹریک ریکارڈ ہے 1 سال کا, وہ دیکھیں تو وہ تو بہت اچھا ریٹرن کیا انہوں نے, اس طرح تو ریٹرن. لیکن بات یہ ہے کہ ان کا ایک یہ بھی ہے کہ وہ کنسسٹنٹ نہیں رہے. ان کی جو اپروچ ہوتی ہے وہ ایکسٹریم لیول کی ہوتی ہے, کبھی پرو کبھی اینٹی, جو بھی, اس میں ان کا اعتماد بھی نہیں کیا جا سکتا. اب ان حالات کو دیکھ کے جو ہے یہ پٹیشن لگنا, اور پھر 21 کو پی ٹی آئی کی ریویو جو بلے والے, یعنی وہ بلے والا تو قاضی صاحب کہتے ہیں جنوری 13 کے فیصلے کے حوالے سے, وہ بھی ٹیک اپ ہونا. تو قاضی صاحب کیا کرنے جا رہے ہیں؟ قاضی صاحب کیا کوئی اپنا نام جو ہے ابھی بھی اگر 2 کیسز میں کچھ ایسی چیزیں کر کے کوئی اب بیلنس کر سکتے ہیں چیزوں کو؟ میں تو سمجھتا ہوں کر سکتے ہیں اگر وہ یہ چیز کریں کہ بھئی یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو, کیونکہ قاضی صاحب پہ ایک بہت بڑا چارج لگ رہا ہے کہ ان کی وجہ, ان کے دور میں سب سے زیادہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری اٹیک ہوئی, کمپرومائز ہوئی, ویک ہوئی. 6 ججز کے خط میں انہوں نے جو میسیج دینا تھا وہ نہیں دیا, اگلوں کو اتنا اور کانفیڈنٹ آیا کہ ان کو تو اور دباؤ, اور پھر انہوں نے اس انسٹیٹیوشن کو ختم کرنے کے لیے قاضی صاحب کیا اس بھار, اس وزن کے ساتھ جا رہے ہیں, ریٹائرمنٹ لیں گے کہ وہ انسٹیٹیوشن جس کے ساتھ وہ 40 سال رہے, اس انسٹیٹیوشن کو ختم کرنے کے لیے وہ جو ہے وہ یعنی ان کا کندھا استعمال ہوا, 63 AO آرڈیننس کے ذریعے, جیسے منیب کو کمیٹی سے اتنے بڑے چارج قاضی صاحب پہ لگیں گے اور وہ اس چکر میں جائیں گے. میرا خیال ہے کہ 17 کو جو اگر کیس ہے, لیکن اس میں ڈاؤٹ یہ ہے کہ اگر وہ کچھ کرنا چاہتے اور وہ چاہتے کہ جی یہ امینڈمنٹ جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے وائلیٹ کے خلاف ہے اس کو روکا جائے, یا کوئی ایسے رماس آ جائے, یا کچھ اور وہ کر لیتے, کوئی ایسا ذہن میں ان کے کیا ہے چل رہا ہے یہ نہیں معلوم. لیکن وہ عابد زبیری کا میرا خیال ہے پٹیشن نہ ٹیک اپ کرتے, کیونکہ عابد زبیری صاحب قاضی صاحب کے اسٹرانگ لائکس اینڈ ڈس لائک ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. جن کے قریب ہوتے ہیں, جن کو وہ پسند کرتے ہیں, وہ ان کو آؤٹ آف دا وے بھی ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں. لیکن جن کے ساتھ نہیں ہے پھر ان کو بینچ میں بھی, روسٹم پہ بھی جب وہ آتے ہیں تو ان کو بھی وہ اپنا بتاتے ہیں. جس جج کے ساتھ ان کی اچھی دوستی ہوتی ہے, ان کے ساتھ جن کے ساتھ نہیں ہوتی, ان کو ججمنٹ میں نام, ان کے فیصلوں کے بجائے ان کو نام لکھ کے ان کو کرٹیسائز کرتے ہیں. تو یہ ان کی شخصیت ہے. اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ قاضی فیصل صاحب کس طرف لے کے جاتے ہیں. میرا خیال ہے کہ اگر ان کے پاس ایک گولڈن اپرچونٹی ہے کہ حکومت جو ہے منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن نہیں کر رہی. منصور علی شاہ نے ان کے لیے بڑا کچھ ان کے پریزیڈنشل ریفرنس میں, جب بندیال اور ثاقب نثار اور وہ لوگ, بالکل ایک پلان تھا کہ جی ان کو نکالیں, اور ان کی ویو شیخ عثمان سعید صاحب کا یہ تھا کہ جی قاضی صاحب اگر اس انسٹیٹیوشن میں رہتے ہیں وہ بھی تباہی ہے, نہیں رہتے پھر بھی تباہی ہے. تو منصور علی شاہ وید تھے جو ہر معاملے میں قاضی صاحب کے ساتھ کھڑے رہے. لیکن اب جب ان پہ مشکل آئے تو قاضی صاحب کہاں کھڑے؟ کیا قاضی صاحب چاہتے ہیں کہ امین الدین اور جمال مندوخیل صاحب چیف جسٹس بنے پینل کے ساتھ؟ کیا قاضی صاحب چاہتے ہیں ایف سی سی بنے اور وہ ہیڈ ہوں, وہ چاہتے ہیں؟ یا قاضی صاحب کوئی ڈیفرنٹ چاہتے ہیں؟ قاضی صاحب جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ ان کے ساتھ ان کو کوئی یوز کیا گیا یا جو بھی, وہ کس طرف جائیں گے؟ یہ باتیں بھی ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی جو بھی ہو گیا جائیں, اور اس طرح ہی میرے پہ جو چیز ہے کہ میں نظام کی تقویت دیتا رہوں تو مزید میں تقویت دوں تاکہ میں کنٹرول رکھوں, آئینی ترمیم کے لیے کسی عدالت سے کوئی سٹے نہ ہو, اور ہر چیز میں ہاتھ میں رہوں, اور اپنا ایک علم, ایک کریڈٹ لے کے جاؤں کہ عدلیہ جب سپریم کورٹ ختم ہو رہی تھی اور یا سپریم کورٹ میں نیا کام ہونے جا رہا. دیکھیں منصور علی شاہ کو کیوں روکا جا رہا ہے؟ منصور علی شاہ کو اس وجہ سے نہیں روکا جا رہا کہ جی وہ کوئی ان پہ کوئی الزام چارجز ہیں. ان پہ یہ ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہیں, وہ سنتے نہیں ہیں, اور وہ یعنی ان پہ ٹرسٹ نہیں ہے کہ جو موجودہ نظام ہے وہ خطرے میں ہے. اس وجہ سے منصور علی شاہ کا رستہ روکا جا رہا ہے. اب قاضی صاحب کو دیکھنا ہے کہ وہ جب آخری 8-10 دنوں میں وہ کیا کرنے جا رہے ہیں. کیا وہ ابھی بھی ججز حکومت کے ساتھ یہ ہوں گے کہ بھئی یہ بتائیں, پھر حکومت پھر بھی ابھی انہیں لارا لپا لگائے گی. لیکن حکومت کو بھی یہ ہے کہ اگر قاضی صاحب اس چیز میں ہو رہے ہیں کہ جی, تو وہ میرا خیال ہے کہ وہ نہیں چاہیں گے. قاضی صاحب کے ساتھ ملاقاتیں گورنمنٹ افیشل کی ابھی بھی چل رہی ہیں. اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ کچھ مطلب ہے جو اٹارنی جنرل یہ وہ چل رہی ہیں. حکومت کیا منصور علی شاہ صاحب کے معاملے میں سب کو پتہ ہے ڈبل اسٹریٹجی ہے حکومت کی. ایک طرف جو ہے وہ ہوا کہ جی ایف سی سی نہیں ہو سکتی فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ, اور منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن کر دیا جائے. لیکن 2 دن سے جو خبریں آ رہی ہیں, بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں جی میں بہت آگے جاؤں گا. ایف سی سی وہ رات میں خواب میں بھی ان کو فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ یاد آ رہا ہے, اور فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ اور جی پروونشل کانسٹیٹیوشن کورٹ اس کا پرپز کیا ہے وہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ عدلیہ کو کنٹرول کرنا, تاکہ سندھ میں ایسے اپنے جج بھرتی کر دو, کوئی ہمیں کوشچن نہ کرے, ادھر ہمیں ایسے جج بھرتی کر دو. عدلیہ کا حلیہ بگاڑا جا رہا ہے. جو ان کا وہ اگر آپ ان کا دیکھیں ڈرافٹ ان کا اور جو فاروق نائک صاحب کا, بڑی
یعنی زیادتی پاکستان بار کونسل نے کی ہے. جو ایک انسٹیٹیوشن دیکھیں شخصیات آتی رہتی ہیں. سپریم کورٹ میں مسئلہ کیا ہے؟ شخصیات سے مسئلہ ہے نا. ناصر الملک تھے تو یہی انسٹیٹیوشن بہت زبردست تھا. اگر آپ کو پینڈنسی کا معاملہ ہے تو آپ نے تعداد بڑھا دیں. صرف منصور علی شاہ کا راستہ روکنے کے لیے آپ ایک جو ہے وہ انسٹیٹیوشن کو ختم کر کے تقریباً اس کو سیشن کورٹ بنا کے ایک نیا انسٹیٹیوشن کریٹ کر رہے ہیں اور اپنے ججوں سے بھر رہے ہیں. یہ کیا میسج دے رہے ہیں آپ؟ تو یہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ہے. نون لیگ کو بھی یہی ہے کہ جی کہیں فارم 47 کے وہ آڈٹ الیکشن آڈٹ نہ کھل جائے. پی ٹی آئی والے کہتے ہیں جی ان کے پاس 19 سیٹیں تھیں, ان کو تو ساری سیٹیں دی گئی ہیں, کہیں ہمارا وہ معاملہ نہ کھل جائے. اب ان حالات میں میرا خیال ہے کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ لانگ رن میں تو ان سب کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی مسئلہ ہوگی اور ان جماعتوں کے لیے بھی ہوگی. وہ ایک پارلیمنٹ سے اوپر ایک ایسا معاملہ آئے گا کہ وہ پھر بتائے گا کہ کس نے الیکشن لڑنا ہے, کس صوبے میں کیا اختیار ہیں, کس میں ہیں. یہ عجیب ہی ویسے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ اتنا بڑا ایک انسٹیٹیوشن, ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ 199 اور 184 کی ایکسکلوسیو پاور ایک کورٹ کو دے رہے ہیں. وہ ایک پیرلل نظام ہوگا, وہ پھر پارلیمنٹ اس سے چھٹکارا لاتی رہی. لیکن یہ انا کی ایشو ہے. اب انا میں سارے آ کے آگے اس معاملے میں آ رہے ہیں, حالانکہ کسی کو اس کا فائدہ نہیں ہونا. معاملہ یہ ہو رہا ہے کہ آپ منصور علی شاہ سے جان چھڑانے کے لیے صرف اس وجہ سے کہ جی وہ نہ چیف جسٹس بنے, اور وجہ کیا ہے؟ انا کا ایشو ہے جی کہ کہیں وہ آڈٹ نہ کر دیں الیکشن کا, اور کچھ کہتے ہیں جی نہیں وہ اور معاملات ہیں. تو اس میں ساری چیزیں ہو رہی ہیں. میرا خیال ہے کہ منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوتا تو یہ اسٹیبلٹی نہیں آنی. معاملات وکلاء مزید آرگنائز ہو رہے ہیں دن بدن, اور یہ چیز جو ہے یہ چلنے کی نہیں ہے. یہ پی ٹی آئی نہیں ہے کہ جس کو حکومت نے کاؤنٹر کر لیا. وکیلوں کا مسئلے ہیں. پھر اگر امریکہ میں یہ جو ٹرمپ جیت جاتے ہیں پھر اور حالات چینج ہوں گے. تو یہ ساری چیزیں دیکھنی ہیں. میرا خیال ہے کہ منصور علی شاہ نے کوئی الیکشن آرڈر نہیں کرنا تھا. یہ نون لیگ کا اور یہ غلط ایڈوائز دی جا رہی ہے. اب یہ کون کہہ رہا ہے کہ یہ جج غلط ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے کہ جی ان ججوں کو قابو کریں گے تو یہ آپ کو یہ کر دیں گے؟ یہ ود ان انسٹیٹیوشن کوئی کہہ رہا ہے یا کون کہہ رہا ہے؟ یہ بات بھی ذرا غور کریں گے اس میں کس طرف ہے. تو خیر قاضی صاحب اپنے کارڈ ابھی بھی کچھ اپنے جیب میں انہوں نے رکھے ہوئی ہیں, آخری دن تک وہ کھیلیں گے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں جی حکومت جو نوٹیفیکیشن منصور علی شاہ کا ڈیلے کیوں کر رہی؟ وجہ یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ قاضی صاحب کو 10 دن ہو گئے, تو اس 10 دنوں میں انہوں نے نظام کو وہ کر دینا ہے. یہ تو کھوسا صاحب نے صرف آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا معاملہ اٹھایا, انہوں نے پتہ نہیں کیا کچھ اٹھا دینا. تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. اب دیکھنا ہے کہ قاضی صاحب کو دوبارہ کس طرح یعنی رابطے میں لایا جاتا ہے, یا رابطے میں لا چکے ہیں یا وہ اپنے حساب سے چل رہے ہیں. تو دیکھتے ہیں. یہ بہت بڑا یہ 17 کو کیس, اس سے پہلے کنونشن, اور پھر اب منصور علی شاہ یا میجارٹی ججز کس طرف دیکھ رہے ہیں چیزوں کو. وہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ وہ کوئی ایسی موو نہیں کرنا چاہ رہے جس میں پرسپشن بنے کہ جی پی ٹی آئی کے قریب ہیں. یہ وہ کیا رہے ہیں کہ قاضی صاحب جتنی اور ڈسٹرکشن کریں, اپنی تباہی کریں, اپنا ہی نقصان کریں گے. انسٹیٹیوشن کو تو آلریڈی اتنا ڈیمیج ہو چکا ہے. انسٹیٹیوشن آپ ریپیئر بڑا مشکل ہو. اسٹیبلشمنٹ کے پاس بڑا مشکل رہا ہمیشہ. اسٹیبلشمنٹ کنٹرول کر لیتی تھی پارلیمنٹ کو, لیکن انسٹیٹیوشن عدلیہ کنٹرول کرنا بڑا مشکل تھا. تو عدلیہ کو کنٹرول, یہ لوگ کہتے ہیں نا جی جماعتیں اکٹھی ہو گئی اسٹیبلشمنٹ. اصل معاملہ ہے کہ عدلیہ تقسیم ہے. قاضی فیصل صاحب نے اتنا عدلیہ کو کمزور کر دیا ہے اور کہا کہ جی میں پارلیمنٹ کو سپریم کر رہا ہوں. پارلیمنٹ کو سپریم آپ کر رہے ہیں یا کسی اور کو کر رہے ہیں, لیکن اپنے انڈیپینڈنٹ ججز کو آپ نے ویک کیا ہے. گولڈن اپرچونٹی ہے 17 تاریخ کو کہ آپ کوئی ایک ایسا میسج دیں کہ آپ کسی اسکرپٹ کے ساتھ نہیں تھے, آپ بالکل کلیئر تھے. یہ اب دیکھتے ہیں کہ کس طرف چیزیں جاتی ہیں. ان کو ایک بڑا موقع ملا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایک بالکل ڈیفرنٹ کے ساتھ جائیں, لیکن بظاہر یہ ہے کہ ان کی جو سپورٹ ہے وہ ایک ایسی مائنڈ سیٹ کی ہے جو چاہ رہی ہے کہ وہ جو ایک موو چلنے جا رہی ہے حکومت کو کنٹرول کرنے کے لیے, اس میں وہ پورا ابھی بھی استعمال ہو. دیکھتے ہیں کہ قاضی صاحب اب کیا فیصلہ کرتے ہیں. انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ اب خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.